السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے نماز قرب الہی کا ذریعہ، یہ موضوع چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا حقدار ہے اور تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہے۔ زمین و آسمان کی اور تمام عالموں کی بادشاہت اسی کو زیبا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ رب ذوالجلال ہماری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نماز اللہ سے بندے کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کے بغیر بندہ بندہ نہیں ہوتا۔ بندے کی بندگی سے ظاہر ہوتا ہے وہ کس کی بندگی کرتا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی وحدہ لا شریک تنہا واحد ہمارا رب ہے، اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندگی کے لیے اللہ رب العزت نے، اس کے پہلے بھی ہمارا نماز پہ بیان ہوا ہے، آج ہم قرب کیسا چاہیے اللہ کا۔ تو 5 وقت کی نماز ہر مومن، مرد اور عورت پہ، عاقل و بالغ پہ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، امت محمدیہ پہ۔ اور یہ نماز کا تحفہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے شب معراج کی رات ہم گنہگاروں کے لیے بھیجا۔ اور یہ وہ تحفہ ہے جس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اللہ کے خاص بندوں کو اللہ کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ نماز جتنی معیاری ہوگی
اس کے فوائد اتنے زیادہ ہوں گے۔ کچھ کی نمازیں وہ ہوتی ہیں جو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں، علی تب تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا دیدار، اللہ کے دیدار والے بندے خاص ہوتے ہیں، ان کی نمازی بھی خاص ہوتی ہے۔ ہم گنہگار بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو۔ یوں تو بندہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں محبت کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر اللہ سے عشق ہے، کسی نے کیا خوب پوچھا، کیا پیارا سوال ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو کسی اللہ کے خاص بندے نے بتایا کہ جب آپ اپنی خوابگاہ میں، اپنے بیڈ روم میں اچھے نرم ملائم بستر پہ سوئے ہوئے ہو، گہری نیند میں ہو، اے سی میں ہو، کولر میں ہو، فین میں ہو، اور سردی ہے تو رضائی اور بلینکٹ میں ہو، اور پھر اللہ اکبر کی صدا آئے، اذان کی آواز، تو وہ سارا بستر کا چین، سکون، گہری نیند کو چھوڑ کے اپنے رب کے لیے محبت سے اٹھ جانا کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے، میری تہجد نہ چلی جائے۔ تہجد کی تو اذان یہاں نہیں ہوتی، مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ لیکن جس بندے کو یہ کشش، یہ چاہت، یہ لگن ہوتی ہے مجھے میرے رب کا قرب چاہیے، تو وہ تہجد کے وقت میں اس کی روح، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً اپنے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اللہ سے جس بندے کو محبت نہیں، پھر وہ خاک کیا مخلوق سے محبت کرے گا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اصل محبت کا حقدار وہ وحدہ لا شریک تنہا واحد رب ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھا لینا، اور محبت کے جو طریقے ہیں کہ محبت صرف بول دینے سے کہ میں اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، بندی ہوں، نعرے تکبیر لگا لیں یا خوب نعت پاک گنگنا لیں اور نماز کے وقت سویا رہے، تو وہ محبت جھوٹی ہے۔ محبت کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے نرم بستر کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں وہ اللہ کے رسول کی محبت کو ایسی پیوست کر دے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کسی سے محبت نہ ہو، اتنی محبت۔ تو آئیے 5 وقت کی نماز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیے، اور بندے کی معراج نماز ہے۔ آقا نے فرمایا نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اور فرض نماز ایوری پرسن کو، عاقل بالغ ہو اور ہر مسلمان، عورت ہو مرد ہو، سب کو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز، اگر وہ 1 وقت کی نماز بھی قصدن چھوڑتا ہے تو کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، کفر کے قریب۔ 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے، اور فرض تو قرض ہے، اور قرض کو ادا کرے بغیر کوئی بولے کہ میں بہت فاتحہ دلاتی ہوں، یا بہت میلاد کرتی ہوں، یا میں بہت دوسری نفل نماز پڑھ لیتی ہوں، تو وہ اس کی بھرپائی نہیں ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ہر مومن مرد عورت عاقل بالغ کو پڑھنی ہی ہے، اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، کوئی توڑ نہیں ہے نماز کے علاوہ، نماز پڑھنا ہے 5 ٹائم کی۔ اور 5 ٹائم کی نماز جس نے پابندی سے پڑھی وہ تو اللہ کے ویسے ہی قریب ہوتا ہے،
لیکن وہ عبادت میں شمار نہیں ہوتا، عابدوں میں شمار نہیں ہوتا، وہ بس 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ تو فرض ہے۔ ایکسٹرا عبادت جسے بولتے ہیں نفل نمازیں، جب بندہ اس کی پابندی کر لیتا ہے پھر وہ عابدوں کی فہرست میں آ جاتا ہے، اسے اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی ملنے لگ جاتی ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے گوتے کھاتا ہے جب وہ اللہ سے نفل نمازوں کے ساتھ اللہ کی محبت کو پکارتا ہے۔ ہمہ وقت اس کا اللہ کی محبت میں، اس میں کہ میری یہ نماز ہے، پھر میری یہ نماز ہے، پھر میری یہ نماز ہے، اور نماز ہی نہیں، نماز کے ساتھ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد، کہ میرے رب تیری وجہ سے مجھے یہ سارے رشتے نبھانے ہیں تیرے لیے، کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ تو تمام رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھاتے ہوئے پھر وہ جب اللہ کے قرب الہی کے لیے، قرب کے لیے جب نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز تو پابندی سے پڑھنا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز کے بعد اگر اس کی نمازیں جو بالغ ہونے کے بعد سے قضا ہو گئی ہے، کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کی کبھی بالغ ہونے کے بعد نماز ہی قضا نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی ہے، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھی، کب سے پڑھی؟ جب ہوش آیا، جب ہدایت مل گئی، اور ہدایت کے بنا تو کوئی پڑھ بھی نہیں پاتا، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے، جو مانگتا ہے۔ تو ہدایت اب بلوغ کے بعد علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ بلوغ یعنی بالغ ہونے کے بعد، یعنی اور لڑکی ہے وہ 9 سال کا اس کا ٹائم ٹیبل دیا گیا کہ 9 سال کے بعد سے اگر اس نے 18 سال میں نماز پڑھنا شروع کی، پابند بنی، تو 9 سال سے 18 سال کے ہوئے تک اس کی جتنی نمازیں کاؤنٹ کرے کہ وہ کتنی نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے، تو ان قضا نمازوں کی پہلے بھرپائی کرے۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسے کسی کو ہم نے قرض دیا، یا کسی سے ہم نے قرض لیا، کسی سے ہم نے 1 لاکھ روپے قرض لیا اور وہ قرض ہم نے لوٹایا نہیں، مدت تھی کہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 5 مہینے میں، 10 مہینے میں، اب اس کی مجبوری ہے۔ قرض دار کو ستانا بھی نہیں چاہیے کہ اس کو پیچھے پڑ جائے کہ اب بھی دے دو میرا قرض، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جو قرض کے پیچھے جس کو قرض دیا ہے اس کو وقت پہ تو کام پڑا ہے، لیکن اگر اس کی مجبوری نہ سمجھتے ہیں، اس کے سر پر، اس کی چھاتی پہ بیٹھ جائے کہ بالکل مجھے ابھی میرا پیسہ چاہیے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ کئی بزرگوں کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کیا کہ وہ بہت تیز دھوپ تھی، تو دھوپ کے وہ جو شیڈ ہوتا ہے نا گھر کے باہر، تو شیڈ کے باہر وہ چھاؤں تھی ان کی دیوار سے، تو کچھ مرید نے کہا تھوڑا دیر یہاں کھڑے ہو جاتے، کہا نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے اس کو میں نے قرض دیا ہے، اور اس کی شیڈ میں کھڑا ہونا، اس کی چھاؤں میں، یہ بھی سود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ قرض دار کو اگر قرض دیا ہے تو اللہ کے واسطے دیا، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ہی قرض لینے کی، ہم ہی کو قرض لینے کے موقع آ جائے، بتا نہیں سکتے، اس لیے جس کو قرض دیا اس کو نہ ستائے، اس کے وقت کا انتظار کرے، اس کو مہلت دے۔ تو جیسے ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور کہا کہ فلاں ٹائم پہ آپ کو دے دیں گے، لیکن دیا نہیں، اب ہم قرض دار کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا تھوڑا گفٹ دے رہے ہیں، کبھی چاکلیٹ دے دی، مٹھائی دے دی، پھول دے دیا، آخر ایک دن وہ ہنستا بستا کہ پھر بولیں گا کہ بھائی مجھے میرے نقد چاہیے جتنے میں نے آپ کو دیے ہیں، یہ گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ویسے نماز بھی قرض ہے، اللہ تعالیٰ کا قرض، اور اس کو ادا کیے بنا اگر ہم نے فاتحہ دلا دی، یا ہم نے ادھر راتوں میں شب قدر، شب برات میں رات بھر نماز پڑھ لی، اور نماز کو جو فرض نماز تھی اس کی قضا نہیں پوری کری، تو وہ مثال وہی ہوئی کہ اللہ کی قرض ادا کیا نہیں اور نفل کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے قبول نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ قبول نہیں ہے۔